ایک چمکدار پری پرستان کے پھولوں سے لدے باغ میں بیٹھی تھی۔ اس کی نازک انگلیاں ایک آسمانی ساز پریوں کے جادوئی گٹار کے تاروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس کے گرد پریوں کا ایک ہلکا جمع تھا جو اس کی دھن میں کھوئے ہوئے سکون سے لبریز ماحول میں سانس لے رہی تھی۔ فضا میں خاموشی طاری تھی، جیسے کوئی مقدس نغمہ گونج رہا ہو۔ اچانک یہ سکون ٹوٹ گیا۔ ایک پری لیانا کے پاس آئی اور کہا، لیانا، موسیقی بند کرو فوراً، میں نے سرگوشیاں سنی ہیں، ایک آنکھ والا دیو پرستان میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ نغموں کی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے پروانہ شعلے کی طرف۔ لیانا کی ہنسی جیسے کانچ کے ذروں کی طرح چمکدار تھی۔ یہ تمہیں کس نے سنا دیا؟ یہ سب محض کہانی ہے۔ مگر دوسری پری کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ یہ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیانا نے نرمی سے مگر پرعزم انداز میں کہا، موسیقی میری روح کا جوہر ہے، میں اسے ترک نہیں کر سکتی۔ پری نے تھکا ہوا سانس لیا اور خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ جیسے وہ گئی ویسے ہی باقی سب پریاں بھی باری باری ہوا میں تحویل ہو گئیں۔ مگر لیانا بدستور اپنے سانس پر انگلیاں چلاتی رہی، ان سب کی خاموش روانگی سے بے پرواہ۔ کچھ دیر بعد پریوں کی ملکہ شاندار اور پرعزم نمودار ہوئی اور حکم سنایا، جب تک یہ ایک آنکھ والا عفریت ختم نہ ہو پرستان میں کوئی دھن نہیں بچے گی۔ یہ سن کر لیانا کی خوشی جیسے مرجھا گئی۔ شام ہوئی، آسمان نیلے اندھیرے میں لپٹ گیا۔ لیانا دوبارہ باغ میں جا پہنچی، تنہا، گٹار اس کے ساتھ۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر وہ واقعی شکاری ہوتا تو اتنی دیر چپ نہ بیٹھتا، اور یہ سوچ کر اس نے پھر سے ساز چھیڑ دیا۔ مگر جیسے ہی تار بجے، چاندنی میں ایک سایہ رنگتا ہوا نمودار ہوا، بہت بڑا، بدصورت اور صرف ایک آنکھ والا۔ لیانا کے فرار سے پہلے ہی دیو نے اسے جکڑ لیا۔ صبح ہوئی تو پرستان میں کہرام مچ گیا۔ ہر گل، ہر پتا، ہر جادو کو نہ چھان مارا گیا، مگر لیانا کہیں نہ ملی۔ ملکہ نے پریوں کی کونسل کو جمع کیا اور کہا، ہر پری کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور پہرے دار پریوں کو چاروں طرف بھیج دیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پرستان پر مایوسی چھا گئی۔ اسی وقت ایک نورانی روح پرستان کی روح نمودار ہوئی۔ اس نے ملکہ سے کہا، تم نے ایک پل کو گم ہونے دیا، کل شاید مزید چلی جائے۔ ملکہ نے آہستگی سے کہا، میں معافی چاہتی ہوں۔ روح نے حکم دیا کہ لیانا کو تلاش کیا جائے۔ ملکہ نے تلاش میں شدت بڑھائی، مگر لیانا اب بھی صرف ایک یاد تھی۔ پرستان سے بہت دور سیاہ غار میں لیانا ایک کونے میں کانپ رہی تھی۔ اس کا گٹار اس کے بازوؤں میں بے جان پڑا تھا۔ دیو اندر آیا، ہاتھ میں ایک تھال تھا سانپوں سے بھرا ہوا۔ اس نے کہا، کھاؤ، اور خود ایک سانپ چبا ڈالا۔ لیانا خوف اور متلی سے لرز اٹھی۔ دیو نے دوبارہ کہا، کھاؤ ورنہ مر جاؤ گی۔ باہر کچھ آہٹ ہوئی، وہ غار سے باہر گیا۔ جب واپس آیا تو اس کی آنکھ لیانا پر ٹکی رہی۔ ادھر پریوں کی تلاش جاری رہی۔ رات ہوئی، دیو دوبارہ باہر نکلا۔ لیانا کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اس نے خاموشی سے غار سے نکل کر پر پھیلائے اور اندھیرے میں اڑنے لگی۔ پری گشت کرنے والے سپاہیوں نے اسے دیکھا اور ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ ملکہ نے اسے گلے لگایا، اب سے تم میرے قریب رہو گی، خطرے بہت ہیں۔ لیکن میلوں دور غار میں دیو کی چیخ گونجی۔ جب اس نے لیانا کو غائب پایا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور پرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ پریوں کی فوج اس کے سامنے آئی، مگر وہ جنگ کے لیے نہیں آیا تھا، وہ صرف موسیقی چاہتا تھا، صرف لیانا۔ وہ اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ لیانا نے اسے آتے دیکھا، خوف سے لرز گئی۔ وہ ملکہ کے پاس پہنچی اور سب کچھ بتایا۔ ملکہ نے خود اس کا سامنا کیا اور پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ دیو نے کہا، صرف اس پری کو جو ساز سے گاتی ہے۔ ملکہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ ممکن نہیں، میں اپنی رایا کی حفاظت کرتی ہوں، واپس جاؤ ورنہ فنا ہو جاؤ گے۔ دیو نے کہا، اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ اس رات پرستان میں خوف چھا گیا تھا۔ اگلے دن دیو دوبارہ آیا۔ پریوں کی فوج کے نرخے میں اس نے پھر لیانا کا مطالبہ دہرایا۔ میں اسی کو چاہتا ہوں، لیانا کو۔
ملکہ نے کہا کل آنا، وہ تمہاری ہوگی۔ پریوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ لیانا کی آنکھیں دکھ سے بھر آئی۔ اسی رات ملکہ نے لیانا کو بلایا اور ایک خاص گٹار اسے تھما دیا۔ یہ جادوئی گٹار ہے، اس کی دھن اس کی طاقت چھین لے گی، اس کی بینائی ختم ہو جائے گی، بس بجاؤ۔ لیانا سمجھ گئی یہ ایک چال ہے، منصوبہ بند چال۔ اگلی صبح دیو آیا۔ لیانا بظاہر ہار مان کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ غار میں پہنچ کر اس نے کہا بجاؤ، مگر دیو نے گٹار بدل دیا، اسے شک ہو گیا تھا۔ لیانا کا دل ٹوٹ گیا، مگر پریوں کی فوج تعاقب میں تھی۔ اچانک دیو نے ان کی موجودگی کو محسوس کیا اور چلایا دھوکہ، مجھے فریب دیا۔ جنگ چھڑ گئی۔ دیو بے رحم تھا۔ لیانا نے اصل گٹار کی طرف دوڑ لگائی۔ وقت پر اس نے ساز بجایا۔ دیو تڑپ اٹھا، اس کی طاقت گھٹنے لگی، آنکھ بجھ گئی، وہ اندھا ہو چکا تھا۔ ملکہ چیخ اٹھی بجانا بند کرو، مگر لیانا نے آنکھیں بند کر کے ساز بجاتی رہی۔ پھر خاموشی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور وہ ٹوٹ گئی۔ اس کی چیخ، اس کا رونا، سب کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے مار دیا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اسے جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ دیو میری بہن تھی۔ سچائی ظاہر ہو چکی تھی۔ افریت اس کی گم شدہ بہن الینا تھی، جو 15 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی۔ ایک خط ہوا میں تیرتا ہوا اس کے ہاتھوں میں آ گرا۔ کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ تم نے اپنا فرض ادا کیا بہن، تم نے مجھے آزاد کیا، کیا تم مجھے سکون دیا؟ یادیں لوٹ آئیں۔ باغ، دھنیں، الینا کے پاس بیٹھ کر ہمیشہ کہتی پھر سے بجاؤ۔ لیانا نے گٹار کو سینے سے لگایا۔ اس کا دل دکھ سے بھرا تھا، مگر اسی دکھ میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ بہن جسے وہ کھو چکی تھی، اس کی موسیقی سے محبت کرتی رہی آخری سانس تک۔